مسلمان کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ ہم بکری تھے، مسلمان کہے نہیں نہیں ہم تو تمہیں دے دیے، ہم تو دان کر دیے، چوروں کو دے دیے، ڈکیتوں کو دے دیے، اشارہ سمجھیے، ہم تو لٹیرے کو دے دیے۔ پھر وہ کہے گا نہیں نہیں ہم تو کسی کا چھینا ہوا لیے، نہیں تمہارا یہ، تمہاری یہ بکری ہے تم اس کو لے لو، ہماری یہ نہیں ہے۔ ان کو نہ بکری والے لیں گے اور نہ کتے والے لیں گے۔ اور یہ واقعہ اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب ابراہیم اپنے باپ آذر سے ملاقات کریں گے، قیامت کے دن ان کی ملاقات اپنے باپ سے ہوگی اور اپنے باپ سے کہے گا اے میرے باپ، کیا میں نے تمہیں دنیا میں نہیں سمجھایا تھا کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، مجھ پر یقین کرو، لیکن تم نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا۔ ان کا باپ چیخ کر کہے گا اے میرے بیٹے ابراہیم، آج میں ایمان لے آتا ہوں، آج میں تمہارا مخالفت نہیں کروں گا۔ ابراہیم اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن نبی کی ایک بات سنی جائے گی، آج میں اپنے باپ کے لیے شفاعت کر رہا ہوں، آج میرے باپ کو جنت کے اندر انٹری کرا دے، داخل کر دے۔ اللہ کہے گا اے ابراہیم میں نے کافروں کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ ابراہیم کے باپ کو ایک بجو کی شکل میں لایا جائے گا اور ابراہیم سے کہے گا اے ابراہیم اپنے پیر کے نیچے دیکھو، نظر آئے گا ایک بجو ہے، ہندی لفظ ہے، مذکر لفظ ہے، ڈکشنری میں دیکھیے، بجو کی شکل میں ان کو نظر آئیں گے، فرشتے پکڑ کر جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، کیونکہ یہ اپنے باپ کو نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ ان کا کرتوت صحیح نہیں تھے۔ دیکھنا قیامت کے دن نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے۔ میری ماں بہنوں غور سے سنیے، میں تمہاری ہی مثال دے رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے اندر بھی یہ حسد پیدا ہو گئے، یہ جلن پیدا ہو گئی۔ آج کل معمولی بات نہیں، جس کی 2 بیویاں ہو، جس کی 3 بیویاں، آپ ان سے پوچھئے کیسے ان کی زندگی گزرتی ہے، آپ ان سے ہی پوچھئے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کے اندر یہ حسد ضرور پیدا ہوں گے، لیکن میری ماں بہنوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے نبی کی حدیث پر عمل کرو۔ اور یہ جو میں نے یہ حدیث ایک بات بتائی کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلہ، کہ تم اپنے کپڑوں کو لباس اسلامی لباس کے کپڑے کی طرح کپڑے پہنا کرو اور اپنے جسم کا چڑھاؤ اتار کوئی دیکھ نہ سکے، اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش مت کرو اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل مت ہو جانا، کیونکہ جنت کو چھوڑیے جنت کی خوشبو بھی بالکل نہیں پاؤ گے۔ ہاں اسلام میں تمہارا انٹری ہوا ہے، اسلام کے اندر تم پیدا ہوئے ہو، اسلام تو چیخ چیخ کر کہتا ہے عورتوں کو فرش ذلت سے اٹھا کر تخت عزت پر بٹھا دیے گئے ہیں۔ آج تمہاری کتنی عزت ہے، جب تک تم پردے میں ہو تمہاری عزت اور تمہاری عزت و آبرو پر کوئی اچھال نہیں سکتا ہے۔ جب کوئی کیلا اپنے پردے میں رہتا ہے، جب کوئی کیلا اپنے چھلکے کے نیچے چھلکے کے اندر رہتا ہے، تب تک اس کے اوپر کوئی مدھو مکھیاں نہیں لگتا ہے۔ جب وہ اپنے چھلکے کے اندر رہتا تو کوئی مدھو مکھیاں کوئی جیو جنتو کوئی بھی کنکڑیا کوئی بھی کچھ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ جب تک وہ چھلکے کے اندر رہتے تب تک وہ محفوظ رہتے ہیں، لیکن جیسے چھلکے کے اندر سے نکل گیا، جیسی چھلکی سے باہر ہو گئے، آپ دیکھ لیجئے ان کے ساتھ کتنے مکھیاں بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ دیکھیں کتنے کیڑے مکوڑے لگتے ہیں۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں اسلام نے تمہاری عزت کی مثال ویسے ہی دی ہے کہ جب تک تم پردوں میں ہو تمہاری عزت پر کوئی حملہ نہیں کر سکتے ہیں، تمہاری عزت کے ساتھ کوئی اچھال نہیں سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنا ایمان مضبوط کیجئے، ورنہ اگر آپ اپنے بیٹیوں کو جتنے ہی پردے میں رکھیے، اگر آپ اسکولوں میں چھوڑنے جائیے گا، کالجوں میں چھوڑنے جائیے گا، دن بھر آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو شانتی نہیں ملے گی جب تک آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں نہ جائے، کیونکہ ہمارے ایمان سے ہماری اعمال سے ہمارے اوپر دور موجودہ حالات میں ماڈرن دور میں ایسے ظالم اور بادشاہ اور حکمراں آئیں گے جو ہماری بیٹیوں کی عزت پر اچھالیں گے، ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو پر دھیان نہیں دیں گے، نعرہ تو لگائیں گے لیکن کام نہیں کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے کتنی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا، راجستھان میں کھیلا گیا، میرے پیارے ساتھیوں کشمیر کے ان لڑکی کی عزت سے کھیلا گیا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے کچھ مجرموں کو سزا دیے ہیں۔ اس لیے میری پیاری ماں و بہنوں میں آپ سے یہ وعدہ لے رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری مثال، اور میں ایک اور دے رہا ہوں۔ ایک آدمی چلا آیا، ایک عورت ایک مولوی صاحب کے پاس چلے آئے اور مولوی صاحب سے کہنے لگی اے مولوی صاحب مجھے یہ بتائیے آج غیر مذہب کی لڑکیاں کتنی ترقی کر رہی ہے، برقعے میں رہ کر مسلمان کی عورتیں مسلمان کی لڑکیاں کیسے
तरक्की कर सकती है। वो मुसलमान, वो मौलवी बड़ा होशियार और केलेवर चालाक था। उसने चालाकी से जवाब दिया, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हारी मिसाल ऐसी दी है, अगर तुम सोने और लोहार की दुकान की मिसाल रखते हो तो सुनो। एक लोहार जब अपने लोहे को सड़क पर रख देता है, कुत्ता कर पेशाब करता है, हवाएं चलती है, गंदगियां उस लोहे के ऊपर पड़ती है, गंदगियां उस लोहे के ऊपर पड़ती है, बिल्लियां पेशाब कर देते हैं, हवाएं चलती है, पानी उसके ऊपर टपक रहे हैं, उस लोहे की कोई हिफाजत नहीं होती, इसलिए कि वो लोहा बाहर रखा होता है, इसलिए कि वो लोहा बाहर रखा पड़ा होता है। और हाँ, एक सुनार की दुकान में चले जाओ, सुनार की दुकान में, ज्वेलर्स की दुकान में चले जाओ, जेवरात की दुकान में चले जाओ, सोनार अपने सोने और चांदी को किस तरह संदूक में, किस तरह तांबे में, किस तरह ताक में उसको छुपा कर रखते हैं। मेरे प्यारी माओ बहनों, सोने की इज्जत, सोने की हिफाजत, चांदी की हिफाजत आज कैसी है और लोहे की हिफाजत कैसी है। कुत्ते भी आकर पेशाब करते हैं। अगर हकीकत में अगर आप खुले में रहेंगे तो ऐसे ही तुम्हारी इज्जत को आप ऊपर उछाले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, होशियारी इख्तियार कीजिए, अपने बीवी को भी इस्लाम का दर्ज दीजिए, अपने बीवियों को भी मोबाइल वगैरह ना देकर कुरान और हदीस का पाठ पढ़ाइए। इस्लाम ने तो यही कहकर पाबंदी लगा दी है। आए मुसलमानों सुनो, इस्लाम तुम्हारे लिए कितना रास्ता निकाला है। अगर आपके पास मुहर देने के लिए, अगर आप चाहते ख्वाहिश रखते शादी करें, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है मुहर देने के लिए, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास सोना चांदी नहीं है, आखिरी रास्ता बताया है कुरान की आयतें पढ़ा कर, कुरान की आयतों के जरिए ही तुम उसको मुहर में मुतय्यन कर दो और उसको अपने निकाह में ले लो। इसका मतलब ये हदीस हमें क्या सिखा रही है? इसका मतलब ये है जब मियाँ बीवी आपस में सोए और आपस में रहन सहन शुरू कर दे, मियाँ और बीवी, अगर मियाँ पढ़ा लिखा है, कुरान पढ़ना जानता है, उसको इस्लाम के बारे में नॉलेज है, इस्लामी तारीखात मालूम है, उसको ये चाहिए कि वो अपनी बीवी को कुरान का पैगाम सुनाए, उसको चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाले। अगर औरत पढ़ी लिखी तो अपने शोहरों को ऐसी बात कहे। और मेरी प्यारी माँ बहनों, एक वाक़या कहकर मैं आपके सामने रुखसत लूंगा। एक वाक़या, सिर्फ एक वाक़या, उस होशियार औरत की तरह बन जाओ। किस होशियार औरत की तरह? एक ऐसा गांव था, मोहल्ला था, जहां पर लोग पैसों में बिक रहे थे, पैसों में। एक ऐसा बड़ा बाबा था, हकीम थे, लोग उनके पास आया करते थे और औरतें भी आया करती थी। सास अपने बहू का हाथ दिखाती थी, देखो क्या है, पेट में बच्चा है या बच्ची। जब कोई हमल ठहरा होता, बच्चे जलने के करीब आता, वो अपने बहू को लेकर उस बाबा के पास जाते और बाबा से कहते, देखो मेरे बहू के पेट में बच्चा ही है, बच्ची, वो आलिमुल गैब है। कितनी जहनियत खराब हो चुकी है औरतों की, पेट में बच्चा ही है, बच्ची, इस चीज का पता करने के लिए बाबा के पास जाते थे। इतना पैसा लुटा रहे थे, लेकिन उसी इलाके में एक पढ़ी लिखी औरत थी, होशियार औरत थी, चालाक औरत थी, दीनदार औरत थी। उसने उस बाबा का एक दिन इम्तिहान लिया। कहा, बाबा साहब आप तो इतने रुपये कमा रहे हैं, बैठे बैठे एक दिन चलिए हमारे घर, वहाँ 2-4 औरतें हैं, एक ही साथ आपका ज़्यादा रुपया हो जाएगा। ये बहाने से उसको अपने घर बुलाए। इस मिसाल को सुनिएगा, इस बहाने से उस बाबा को अपने घर बुलाए। और जैसे अपने बाबा को घर बुलाए, उसने खाना का पहले इंतजाम किया, जुगाड़ की व्यवस्था किया, मुतय्यन किया, खाना मुहैया किया। तो गोश्त और शोरबा नीचे रख दिए, ऊपर में चावल रख दिए और रखकर उसके सामने पेश कर दिया। अब ये बाबा बैठे हुए हैं, हाथ धोकर बैठे, सब्जी का इंतजार कर रहे हैं, गोश्त का इंतजार कर रहा है। ये ला नहीं रही, बैठे, ये भी बैठे, मुंह देख रहा, ये देख रहा, वो देख रही है। ये औरत उसकी तरफ झांक कर देख रही, वो भी देख रहा। क्या बात है यार, सब्जी नहीं है, गोश्त नहीं है, गोश्त का शोरबा नहीं। ऐ कमबख्त बाबा, दुनिया को लूट लिए और आज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, आज तुम्हें इस चीज का पता नहीं हो रहा है कि चावल के नीचे गोश्त और शोरबा रखो। या अल्लाह, पता तो है, लेकिन एक बात है, ये मेरा धंधा है, किसी को मत बोलिएगा। वो ये कहकर खाना खाना शुरू कर देती हैं। तो मेरी बहनों सुनिए, उस औरत ने क्या किया। जब ऐसा हुआ तो वो बेचारा बहुत शर्म में आ गए और एक मर्तबा और एक वाक़या उनके सामने पेश आया।
دور دراز سے لڑکے ان کے پاس جاتے تھے، بابا لوگ ان کے پاس جاتے تھے، باباؤں کے پاس جاتے تھے، کیا پتہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوان میں بھی یہ کچھ جہالتی بات ہے، کیا پتہ کرنے کے لیے؟ اچھا ایک بات بتائیے بابا صاحب، میری شادی کس گاؤں میں ہوگی؟ یہ کون سا گاؤں ہے؟ سوناپور۔ سوناپور والے بڑے خراب ہے کہ میری قسمت ایسی نہ ہو کہ خراب ہو جائے، سوناپور میں کم سے کم میری شادی نہ ہو، بڑے خراب ہے۔ چیک کیجئے بابا صاحب، ہمیں بتائیے، دل کو تسلی آ جائے گا، قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا، کم از کم سوناپور میں شادی نہ ہو۔ اچھا سوناپور میں شادی نہیں چاہتے ہو؟ اچھا چیک کر لیتے، بیٹھے۔ 3 آپشن ہے، ایک جگہ میں 50 روپے کا، ایک جگہ میں 500 روپے، ایک جگہ میں 1000 روپے کا، کوئی بٹا لگا دو، ہم چیک کر لیتے ہیں۔ 50 روپیہ جیسے ڈالتا ہے وہ بابا ایک پتھر اٹھاتا ہے، وہ اس کو پلاسٹک وغیرہ سے باندھ دیتا ہے، پلاسٹک میں رکھ کر پیراسوٹ سے باندھ دیتا ہے۔ حقیقت میں بتا رہا ہوں، یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں افسانہ ہے، لیکن مثال کے لیے واقعہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ جہالت ختم کرنے کے لیے پیراسوٹ میں وہ پتھر کو پلاسٹک سے باندھ دیتا ہے اور ایسے منتر ادھر ادھر کرتے پھینک دیا۔ کہاں پھینکا؟ سوناپور کے علاقہ، تاکہ سوناپور میں نہ جائے۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہوا، پہلی بار وہ پتھر سوناپور میں ہی گرا، پہلی بار۔ اچھا بابا صاحب سوناپور ہی میں چلا گیا، کوئی اور راستہ ہے؟ بابا صاحب کہہ رہا ہے یہ دروازہ ہے، یہاں ہر طرح کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ اور دیکھو بٹا لگا اوپر، اگر کوئی بٹا ہے تو دیکھو۔ ہاں ایک بٹا اور ہے 500 روپیہ والا، اس میں ڈالو، 500 روپے چلا جائے۔ ارے تمہاری شادی سوناپور میں کم سے کم نہیں ہوگی، اس کے لیے 500 روپے جائے تو کیا ہو گیا؟ پھر وہ 500 روپیہ ڈالتا ہے، پھر ویسے ہی پتھر کو گھماتا ہے، پھر وہ چوک سے نہیں جان بوجھ کر اس پتھر کو سوناپور کی طرف ہی پھینکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر کہتا ہاں ستیہ ناش ہو گیا، پھر سوناپور ہی میں چلا گیا۔ اور دیکھو کوئی بٹا ہے، آخری جو بٹا ہے وہ 1000 روپے کی ہے، پھر اس میں 1000 روپے کا بٹا لگاتا ہے، اور یہ بابا دیکھ رہا ہے کہ یہ سوناپور کی طرف چھوڑیں گے تو اس کا ایمان اور ان کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اس لیے انہوں نے اپنی انگلی کو دوسری سمت کی طرف کیے، اپنے ہاتھ کو دوسری جانب کیا، اور اس نے پھر پتھر کو گھمانا شروع کیا، اور سوناپور کے علاوہ دوسرے محلے میں پڑ گئے۔ ہاں بڑے خوش ہو گئے، دوسرے علاقے میں شادی ہوئی، سوناپور میں کم سے کم شادی نہیں ہوئی، خراب علاقے میں شادی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، جب چلتے چلتے تھوڑے دور گئے، پھر ان کو سمجھ میں آیا کیا بات ہے، بابا صاحب کا دھندا لگتا ہے کامیاب ہو گیا۔ جب ہم نے 50 روپے کا بٹا دیا، بابا صاحب نے پتھر سوناپور کی ہی طرف پھینکا، پھر جب ہم نے 500 روپے کا بٹا دیا، پھر سوناپور ہی کی طرف بھیجا۔ آخری جو بٹا ہم نے دیا 1000 روپے کا دیا، آخری جو دروازہ بابا صاحب کے پاس تھا ہم نے 1000 کا دیا، اور بابا صاحب نے سوناپور کے علاوہ دوسری محلے میں پتھر پھینکا۔ پتہ چلتا ہے کہ بابا کا کوئی چال ہے، پھر وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے بابا، اے بابا مجھے اب کوئی ضرورت نہیں دوسری علاقے میں شادی کرنے کی، اب میں سوناپور میں ہی شادی کروں گا، اور سب سے خراب لوگ اور جو سب سے خراب انسان ہے اور سب سے زیادہ جس کی بیٹی خوبصورت نہیں بالکل بدصورت ہے اور خراب ہے، بد چلن ہے، اسی کو میں نکاح کروں گا، اسی کو میں اپنے شادی میں اور اپنے نکاح میں لاؤں گا، اور ان کو میں اچھی تربیت دوں گا، اور میں اپنے تربیت میں اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے گا۔ اے بابا میں آج سمجھ گیا تیری چال کو، تیرے ان فروٹ عقیدہ کو، تیری ان باطل عقیدہ کو، مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت مجھے اس چیز کا معلوم ہو گیا کہ آپ نے آخری راستہ جو کمائی کا ذریعہ آپ نے کھلا کھول کے رکھا ہے وہ 1000 روپے کا ہے، اور آپ نے 1000 روپے لے کر میرا کام کر رہے ہیں۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، ایسی عورتوں کی طرح ہوشیار بن جاؤ، اے میرے نوجوان بھائیوں ایسے عقل والے بن جاؤ، ایسے شعور والے بن جاؤ، اور اس جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ہماری ماں بہنوں کے اندر کتنے برے عقیدے ہیں، آج میں ان پر خطاب نہیں کروں گا، ہاتھ دکھا کر یہ راز معلوم کرنا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، بچہ ہے یا بچی، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آج پتہ کیے جاتے ہیں، لیکن صدیوں پہلے سے ایسا رواج ایسا دھندا چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نبی کو بھی یہ پاور نہیں ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تمہاری نمازیں کہاں چلی جائے گی، تمہاری عبادتیں کہاں چلی